الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کو ہر پریشانی سے بچائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی، جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی، بے حیائی سے نہیں روکتی، اس کو اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، جس کا قلب حاضر نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو نماز ایک اسلام کا جو رکن ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو اس نماز کے لیے اب ایک ہیں حقیقی نمازی جو واقیم الصلاۃ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں، وہ خود کو نمازی سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بے نمازی ہے، ہم نمازی ہیں۔ ان میں شیطان والا تکبر آ جاتا ہے، حالانکہ وہ خود بے نمازی ہوتے ہیں۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نمازی کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ جو اہل تصوف ہیں صوفیاء کرام، وہ ایسے لوگوں کو نمازی تو نہیں سمجھتے، لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ تو ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ جن کے پاس تکبر ہو، جن کے پاس تفرقے بازی ہو، جن کے پاس سارا دن ایک مسلمان کو دوسرے کی طرف بغض رکھتے ہوں، دل میں حسد رکھتے ہوں، اور جو ہے چگلیاں لگاتے ہوں، جھوٹ بولتے ہوں، تو میرے آقا کی حدیث ہے جس کو نماز نیکی نہیں سکھاتی اس کو اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب ادھر تو بڑے نیک وہ نظر آتے ہیں، بڑے چٹے نشان بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ دنیا میں بھی ان کو ذلت ہے، آخرت میں بھی ان کو ذلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی پرہیزگار مومن کی 2 رکعت نماز قیامت تک سجدوں میں یہ ماتھا گھسانے والوں سے افضل ہوتی ہے، کیونکہ پرہیزگار جو پڑھے گا وہ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھے گا، وہ رب کو نماز میں دیکھے گا، یا پھر وہ کہے گا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور باقی نماز میں کھڑے ہیں، سارے خیالات دنیاوی، کبھی جو ہے ہوٹلوں پر گھوم رہے ہیں، کبھی شاپنگ کر رہے ہیں، کبھی جو ہے کہاں پہ، کبھی کس سوچ میں ہیں۔ تو اللہ پاک ہر مومن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہر مومن کو امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ایسا سجدہ بھی نصیب کرے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی جب دنیا سے وفات کی تو کسی کے خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے
تمہارے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا میری ساری عبادتیں اللہ پاک نے رد کی، لیکن ایک بار میں نے تہجد کے ٹائم 2 رکعت نماز پڑھ کے رویا تھا، رب نے فرمایا وہ تیری نماز میری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو آپ جو لوگ اللہ کے ولی یہ درس دیتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ داڑھی رکھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں، نہیں، یہ سمجھیں کہ وہ اگلا ہم سے پھر بھی اچھا ہے، وہ اگلا ہم سے اچھا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت آ گئی، لیکن یہ معرفت کی باتیں ہیں، یہ معرفت کی باتیں ہیں۔ سونا جب جا کے زیور بنتا ہے جب کسی کاریگر کے ہاتھ لگے، تو انسان جو ہے وہ جب جا کے اس کو جو ہے راستہ ہاتھ آتا ہے کسی، جب اللہ والے سے وہ نسبت ہو جائے، اس کی آنکھ سے ملے، اس کا جلوہ ہو، اس کی جو ہے سیرت پر کو دیکھے، اس کی زندگی کو دیکھے، اور پھر اس میں کیا رنگ آتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں۔ تو وہ قرآن پاک میں وضاحت کی میرے رب نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے جو ہے ان کی سچے لوگوں کی صحبت اپناؤ۔ تو ان کے لیے مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، ایک ساتھ بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہر مومن کو حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہر مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کی ساری امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔